ایمان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے. سب کچھ چلا جائے لیکن پھر بھی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پھر بھی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آج ہر چیز ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. سکون کے اسباب خریدنے سے یہ لازم نہیں ہے کہ سکون بھی مل جائے گا. سکون کے اسباب خریدنے سے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ سکون بھی لے سکتے ہو. سکون نہیں ملے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سکون کس میں ہے؟ سکون جس کے پاس ایمان ہے، اللہ نے اس کو سکون بھی عطا فرمایا، اس کو اطمینان بھی عطا فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھ لو، جب ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کے گھر والے ان سے سب کچھ چھین رہے ہیں. یہ کہتے ہیں سب کچھ چھین لے، ہم پھر بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. سب کچھ چھین رہے ہیں. بلال کو دیکھ لو، حضرت سہیب کو دیکھ لو کہ آپ کو کیا تختی ریت میں لٹایا جا رہا ہے، آپ کو سزائیں دیے جا رہی ہے، آپ پھر بھی پرسکون ہیں. ایک بہت بڑے تابعی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں دو بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک مسیلمہ کذاب نے اور ایک ابو مسلم، ایک جو ہے اسود عنسی نے. ایک اسود عنسی نے اور ایک مسیلمہ کذاب نے. اسود عنسی کے کارندوں نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو پکڑا اور کہا کہ آپ اس کا اقرار کرتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اقرار کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی. آپ کے بعد جو نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کافر ہے، مرتد ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بھی نبی ہوں کہ نہیں؟ آپ اقرار کرتے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہ الفاظ سننے کے لیے میرے کان بہرے ہیں، سنتے یہ الفاظ نہیں ہیں. اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا مجھے آواز نہیں آئی، میں نہیں سنتا یہ الفاظ. اس نے پھر کہا تیسری مرتبہ مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں کو کسی قسم کے الفاظ نہیں سنتا، میرے کان میں آواز نہیں پہنچ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اپنے کارندوں سے کہ گرم تیل میں ابو مسلم خولانی کو ڈالا. ایمان تھا نا، ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مر جائیں گے پر ختم نبوت کا مسئلے میں کسی قسم کی نرمی نہیں کرے. اس کو گرم تیل میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. آگ اور تیل نے کچھ اثر نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے دربدر کر دو، یہاں سے دربدر کر دو. یہ نبی علیہ السلام کے شہر کی طرف، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے لیکن آپ کی زیارت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے صحابی نہیں بنے. آپ بڑے شوق و ذوق سے حضور کی طرف آ رہے ہیں. معلوم ہوا نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کا جواب. آپ مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں ایک ستون کے پیچھے نماز شروع کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا
کہ یہ کوئی اجنبی شخص مجھے لگ رہا ہے، نوافل کے بعد اس سے ملے، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر لگ رہا، کہا یمن سے آئے ہو۔ تو یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہو چکا تھا کہ ابو مسلم خولانی ایک بندہ تھا، اس کو آگ میں ڈالا گیا، اس کو تیل میں ڈالا گیا، اس پر آگ کا اثر نہیں کی گئی۔ تو میں نے پوچھا اس علاقے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک ہمارا پیارا اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ ایمان جب ہوتا ہے تو انسان ڈٹ جاتا ہے، سب چیزیں چلی جائیں گی، ایمان نہیں چھوڑتا۔ اس کو جانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی کو جانتے ہو؟ کہا کہ جی میں اس کو جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فراست نے کام شروع کر دیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ لگتا مجھے یہی ہے کہ یہی ابو مسلم خولانی ہے۔ کہا میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ابو مسلم خولانی ہیں؟ کہا جی میں۔ فوراً ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ چوما، سیدنا صدیق اکبر کے پاس لے کے گئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جس کے ساتھ ابراہیم جیسا معاملہ کیا، اللہ نے مرنے سے پہلے اس کی زیارت کروا دی۔ اس کی کیا کروا دی؟ زیارت کروا دی۔ جو جب ایمان ہوتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے، اور جہاں اطمینان نہیں وہاں ایمان نہیں ہوتا، وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں سے ایک خاتون گزری تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہے، جنتی خاتون کو دیکھ تو یہ جنتی خاتون گزر رہی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی خاتون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جنتی خاتون ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے، یہ خاتون آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، کبھی اپنوں میں، کبھی بیگانوں میں، کبھی بازار میں، کبھی گلیوں میں، کبھی کہاں یہ دورے پڑ جاتے ہیں، اور صرف میں بے ہوش نہیں ہوتی، جب یہ دورے پڑتے ہیں تو میں اپنے کپڑے بھی اتار لیتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ اس بیماری کو دور کر دے، اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایک بات یہ ہے کہ میں دعا کر دوں گا اللہ دور کر دے گا، میں دعا کر دوں گا اللہ دور کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کیسے رد کرے گا؟ وہ آپ علیہ السلام آپ کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، آسمان پر بادل آ گئے، برسنے شروع ہو گئے، ایک ہفتہ مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ وہی بندہ دوبارہ اگلے جمعے آیا، یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے چھتیں بہہ پڑی ہے، آپ دعا فرمائے کہ بارش رک جائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، بارش رک گئی۔ اس خاتون کو بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں گے اللہ مجھے صحت دے دے گا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ بڑی مصیبت ہے، کسی وقت بھی دورہ آ سکتا ہے، گلیوں میں دورہ آ سکتا ہے، اپنوں میں، بیگانوں میں، اور کیا ہے کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دیتی ہوں، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے سب کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما میں دعا کر دوں گا اللہ تجھے شفا دے دے، لیکن ایک اور بات ہے، اگر صبر کرو گی تو اللہ جنت دے گا، اگر صبر کرو گی تو جنت دے گا۔ حضور کی باتوں پر یقین، آپ کی باتوں پر ایمان صحابہ سے بڑھ کر کس کو ہے؟
بس ایمان تو بنا ہوا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ حالانکہ ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور دعا فرمائے ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن فرمایا اس بڑھیا نے یا رسول اللہ مجھے صحت نہیں چاہیے، میں اسی حالت پر خوش ہوں، لیکن ایک دعا آپ ضرور کریں کہ اس حالت میں میں برہنہ نہ ہوں، اس حالت میں اللہ میری حفاظت فرمائے کہ میں برہنہ نہ ہوں، اسی حالت میں میں خوش ہوں۔ کیونکہ جب ایمان ہوتا ہے تو ہر حالت میں سکون کی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، پریشانی بھی ہو مصیبت بھی ہو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کی کیفیت کیسے معلوم ہو کہ بندہ مومن ہے بھی کہ نہیں؟ آج کل تو ہر بندہ نعرے لگاتا کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ مومن نام رکھنے سے اجازت، مومن نام رکھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ مومن نام رکھنے سے مومنوں والے کام بھی کرنے چاہیے، مومنوں والے کام بھی کرنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نیکی کرے تو خوش ہو جائے، تیرا دل خوش ہو جائے، اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو تیرا دل بے چین ہو جائے۔ جس کے اندر یہ کیفیت ہو وہ مومن ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ نہیں، میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ تو جہاں ایمان ہوگا وہاں اطمینان بھی ہوگا، وہاں سکون بھی ہوگا۔ جہاں ایمان نہیں ہے، ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں بھی وہاں ہوتی ہیں۔ فیصل صاحب سب سے زیادہ، حالانکہ معیشت کے حوالے سے دنیا کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بے سکون رہتے ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں سکون بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور سکون کی، نافیت کی، صحت والی، ایمان والی، نامان والی ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔